یقین مانیے یہ بارش کا پانی لا علاج امراض کا علاج ہے. یہ بارش کا پانی جادو کی کارڈ ہے. یہ بارش کا پانی بندش کی توڑ ہے. یہ بارش کا پانی نظر بد کے اثر کو ختم کرنے والا ہے. ایسی حیرت انگیز بیماریاں کہ جو کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی ہو، آپ اس مبارک پانی سے اور اس پانی کے اوپر کیے جانے والے خاص الخاص عمل سے وہ بیماریاں دور کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ. ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شداری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ اور قلندری درویش صوفی باصفا ولی کامل حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والا محمد کامران طارقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک خاص ٹاپک لے کر خاص موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، اور اس خاص موضوع کے اندر آپ کے لیے معلومات بھی ہے، آپ کے لیے فوائد اور ثمرات بھی ہے، آپ کی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی کی خاص نشانی، اللہ تبارک و تعالی کی خاص نعمت بارش کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش میں بہت ساری نعمتیں، برکتیں، وسعتیں اور رزق کا انتظام، بیماریوں سے شفا اور بے شمار فوائد رکھے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو جانیں، اور ان اہمیت اور افادیت کو جاننے کے بعد اچھے طریقے سے ان نعمتوں سے مستفید ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. ہم ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے لبریز ہوتے ہیں، ان نعمتوں میں نہاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو، ورنہ یہ نعمتیں تم سے بھاگ جائیں گی، دور ہو جائیں گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہم رب کا شکر بجا لائیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ ملک والے، وہ گاؤں والے، وہ شہر والے، وہ قریہ اور بستی والے کہ جن ملکوں میں، جن شہروں میں، جن قصبوں میں، جن گاؤں دیہاتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ خاص رحمت بارش کا نزول ہوتا ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جن جن علاقوں کے اندر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس بارش کی نعمت سے ہر شخص لطف اندوز ہو رہا ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جب یہ آسمان سے اترتی ہے تو قدرتی طور پر دل کے اندر خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. اور یہ خوش ہونا طبیعتاً ہے، فطرتاً ہے، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک روز
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر جب بادل چھا رہے تھے تو آپ کی کیفیت مختلف تھی. آپ ایک قدم گھر کے باہر رکھتے، پھر گھر کے اندر رکھتے، پھر باہر رکھتے، پھر گھر کے اندر رکھتے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو بادل تھے انہوں نے برسنا شروع کر دیا. اور جب بادل برسنا شروع ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو اس چہرے پر خوشی کے آثار موجود تھے. آپ خوش ہو رہے تھے. تو یہ خوشی کی جو کیفیت ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور دیکھیے جو عاشقین ہوتے ہیں، جو محبوبین ہوتے ہیں، وہ ہر کیفیت کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف جاتے ہیں. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کی اس نعمت کو دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی اس عادت کریمہ کو دیکھ کر، وہ انداز کریمہ کو دیکھ کر اس انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور خوش ہوئے تھے بارش کو دیکھ کر تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہم جب ان نعمت سے مستفید ہوں، اس نعمت خاص سے جب ہم مستفید ہوں، جب یہ بارش ہو رہی ہو تو خوشی تو ہوتی ہے. تو بس اتنا گمان کر لیں کہ میں جو یہ خوش ہو رہا ہوں یہ حضور کی سنت ادا کر کے ہو رہا ہوں، تو آپ کو اس نعمت کی خوشی پر اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی وجہ سے اجر بھی عطا کر دے گا. یعنی وہ خوش ہونا رائے گا نہیں جائے گا. ورنہ ویسے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو طبیعت کے اوپر ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس خوشی کے، لیکن اجر سے محروم رہیں گے. اور اگر صرف نیت کر لیتے ہیں کہ یہ خوشی میں حضور کی اتباع کی صورت میں کر رہا ہوں، تو آپ کا یہ خوش ہونا بھی عبادت ہو جائے گا. اور بزرگان طریقت رحمہم اللہ ان بارشوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرتے تھے، حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کیا کرتے تھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا رب العالمین اس بارش میں ہمارے لیے خیر فرما. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس بارش سے لطف اندوز ہوں تو اس وقت حضور کی اس سنت کو بھی ادا کریں، اور ہم دعا کریں کہ یا رب العالمین اس بارش میں ہم سب کے لیے خیر عطا فرما، رحمت ہو یہ بارش ہمارے لیے، زحمت نہ ہو. کیونکہ بسا اوقات اگر کوئی نعمت کثیر تعداد کے اندر آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر زحمت ہوتی ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ رب العالمین یہ جو بارش ہے جس کا تو نزول فرما رہا ہے آسمان سے، یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو. اور ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ 3 موقع کیسے ہیں؟ نمبر 1، دونوں فوجوں کے مڈ بھیڑ کے وقت، کہ جب 2 فوج آپس میں لڑ رہے ہوں فتح یابی کے لیے، نصرت و کامیابی کے لیے، تو اس وقت میں کی جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. اور نمبر 2، نماز کی اقامت کے وقت، کہ جب نماز کی اقامت کی جا رہی ہو تو اس وقت اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی
اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بارش کے نزول کے وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت بارش اس کا نزول ہو رہا ہو، تو اس بارش کے نزول کے وقت بھی کی جانے والی جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت بارش کے نزول کے وقت اگر ہم دعا کریں تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس وقت میں کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آ جائیے کہ جب یہ نعمت نازل ہو چکی، یہ رحمت اس کا نزول ہو چکا، تو اس نزول ہوئی ہوئی نعمت سے ہم کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کو، ان تبرکات کو، ان نزول ہونے والے خاص پانی کو وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور محفوظ کرنے کے بعد سالہ سال اس پانی سے خود بھی مستفید ہوتے، اپنے مویشیوں کو بھی وہ پانی پلاتے، اور یہاں تک کہ جو مریض ہیں وہ پانی پیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا، اس پانی سے ان کو شفا نصیب فرما دیتا۔ آج کے اس جدید دور کے اندر ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ چکی ہے۔ ہم نے علاج معالجے کے مختلف طریقوں پر، جدید طریقوں پر تو غور کرنا شروع کر دیا، اور ان جدید طریقوں سے ہم علاج معالجہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس قدیمی طریقے سے اور اس رحمانی اور نوری طریقے سے علاج کی طرف ہماری توجہ قطع نہیں ہے، حالانکہ یہ مفت کا علاج ہے، مفت کا علاج ہے، بغیر عوض کے، بغیر پیسے کے، گھر بیٹھے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے، اس نعمت سے خود مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت، دھیان کی ضرورت، دیکھنے کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کے اندر پانی میں شفا رکھی ہے۔ یہ آسمان سے اترنے والا مبارک پانی، یہ معمولی پانی نہیں ہے۔ اس پانی کے اندر خیر موجود ہے، اس پانی میں رحمت موجود ہے، اس پانی میں نور موجود ہے، اس پانی میں برکت موجود ہے۔ جب آپ یہ خیر والا، رحمت والا، نور والا، برکت والا پانی اپنے جسم پر ڈالیں گے تو اس جسم کے تمام امراض آپ کے جسم سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جب نور آتا ہے تو ظلمت خود بخود چلی جاتی ہے۔ یہ نور چاہے ظاہر پر آئے، چاہے پینے کے بعد اندر چلے جائے، تو یہ جو اندرونی ظلمات ہیں، بیماریوں کی صورت میں، نظر بد کی صورت میں، شیاطین کی صورت میں، جادو کی صورت میں جو کھلایا ہوا ہے، جو پلایا ہوا ہے، مختلف امراض خبیثہ کی صورت میں، یہ تمام چیزوں میں یہ نعمت خاص، یہ رحمت خاص، یہ نور خاص فائدہ پہنچائے گا۔ بس بات یہ کہ تھوڑی سی توجہ چاہیے اور تھوڑا سا دھیان چاہیے۔ اور کچھ بزرگان طریقت رحمہم اللہ نے، ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے اس مبارک پانی کی تاثیر کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ عمل تعلیم کی، کچھ طریقے تعلیم کیے۔ اگر ان عملوں کو اس مبارک رحمت والے، برکت والے، نور والے پانی کے ساتھ مزید شامل کر لیا جائے تو اس کی تاثیر میں کروڑا گنا مزید رحمت، برکت، وسعتیں مل جائیں گی۔
کیسے؟ بہت آسان طریقہ، بس توجہ کی ضرورت ہے، دھیان کی ضرورت ہے۔ آپ اگر توجہ کریں تو یہ جو بارش کا پانی ہے، یقین مانیے یہ بارش کا پانی لا علاج امراض کا علاج ہے۔ یہ بارش کا پانی جادو کی کاٹ ہے، یہ بارش کا پانی بندش کی توڑ ہے، یہ بارش کا پانی نظر بد کے اثر کو ختم کرنے والا ہے۔ ایسی حیرت انگیز بیماریاں کہ جو کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی ہو، آپ اس مبارک پانی سے اور اس پانی کے اوپر کیے جانے والے خاص الخاص عمل سے وہ بیماریاں دور کر سکتے ہیں، آپ کی تکلیف دور ہو سکتی۔ وہ مریض کے جو معالجین سے مایوس ہو چکے، جن کو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، کہ طبیبوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی یہ رحمت موجود ہے، یہ نعمت موجود ہے، ان لا علاج امراض والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت اور برکت موجود ہے، بشرط یہ کہ تھوڑی سی توجہ کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل خاص اس پانی کے اندر، اس مبارک پانی میں موجود ہے، تندرستی کی ضمانت ہے، صحت کے آثار اس سے نمودار ہوں گے، اور انوکھے راز اس مبارک پانی کے اندر موجود ہیں کہ ان رازوں کو دیکھنے والی بس آنکھ ہونی چاہیے، کہ جو ان رازوں کو جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اس نعمت کی۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں اور بے شمار اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اب آ جائیے عمل کی طرف، کہ ہم اس مبارک نعمت سے، رحمت سے، نور سے کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اس مبارک آسمان سے اترنے والے بارش کے پانی کی تاثیر کو کروڑ گنا مزید بڑھا دیتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ آ جائیے اس عمل کی طرف۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیر اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ اس بارش کے اندر نہا لیجیے۔ نہانے کے بعد یاد رکھیے کہ جب ابتداً بارش کا نزول ہوتا ہے تو رستے میں جو گرد و غبار ہے وہ بارش اس گرد و غبار کو لے کر اترتی ہے، تو اس وقت اس پانی کو اسٹور نہ کیا جائے، اس کو گرنے دیا جائے۔ جب کچھ دیر وہ گدلا پانی گر جائے تو اس کے بعد آپ کسی کھلے برتن کے اندر اس پانی کو آپ جمع کر لیں، لیکن اس کو آپ نے اپنا ہاتھ وغیرہ ڈال کر خراب نہیں کرنا، احتیاط کے ساتھ کسی کھلے برتن کے اندر اس پانی کو آپ جمع کیجیے۔ جمع کرنے کے بعد اب آپ نے وہ پانی جمع کر لیا، یہ مبارک نور جمع کر لیا، یہ مبارک رحمت جمع کر لی۔ اب آ جائیے اس کا کرنا کیا ہے۔ ایک بوتل میں آپ نے یہ پانی لیا، ایک برتن میں آپ نے پانی لے لینا ہے، یہی بارش والا پانی۔ اب اس بارش والے پانی کو ایک بوتل میں لے کر اس بوتل پر 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ بڑا خاص عمل ہے اور بڑی برکت والا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو مجرب المجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، مستفید ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوا ہو، اس عمل کو آگے ذکر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ عمل شریعت سے ٹکراتا نہ ہو۔ تو یہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے برخلاف۔ تو آپ نے 70 مرتبہ اس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
یاد رکھیے کہ اس عمل کے اندر تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ تھوڑا وقت کثیر فوائد کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس بوتل پر کہ جو بارش کے پانی کی بوتل ہے، 70 مرتبہ درود شریف پڑھا، درود ابراہیمی، اور پھر 70 بار سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی۔ درود ابراہیمی بھی رحمت، برکت، سورہ فاتحہ شفا، اور 70 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں گے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پوری جو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ آیت الکرسی بھی مع تسمیہ کے پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، چاہے تو الگ الگ 70 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے تو چاروں قل 70 مرتبہ پڑھ لیں، دونوں صورتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے چاروں قل 70 مرتبہ پڑھے، اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، پھر آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 70 مرتبہ۔ شروع میں آپ نے 70 مرتبہ درود شریف پڑھا، اب آخر میں بھی 70 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اب آپ نے یہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کر لینا ہے اور ڈھکن کو بند کر لینا ہے۔ یہ جو پانی اب دم کیا ہوا تیار ہوا ہے، یہ ہر مرض کی شفا والا پانی بن جائے گا، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، حیرت انگیز فوائد آپ اس پانی سے پھر لے سکتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک پانی، میں اس کے فوائد اگر بتانا شروع کر دوں تو نہ جانے کتنے جو نشستیں ہیں وہ کم پڑ جائے، لیکن مختصر ضرور بتاؤں گا۔ حیرت انگیز اس کے فائدے ہیں، اور بے شمار اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، کہ یہ پانی آپ ہر مرض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کو بخار ہے تو آپ تھوڑا سا پانی لے لیں، اور لینے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر اس کے چھڑکاؤ کریں، دیکھیں کچھ دیر کے اندر وہ بخار ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی کی آنکھوں کے اندر اگر تکلیف ہے تو پانی کے چند قطرے آنکھوں میں لگا لیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو روشن کر دے گا، وہ تکلیف آنکھ کی دور ہو جائے گی۔ کسی کے جسم میں درد ہوتا ہے تو 2 قطرے سرسوں کے تیل کے اندر اس پانی کے ڈال دیے، اور اس جسم کے اس حصے پر جہاں درد ہو رہا ہے آپ لگا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو، اس درد کو دور کر دے گا فوراً۔ اور خاص طور پر دردوں کے معاملات تو بے شمار لوگ ان کو ہوتے، بوڑھے، ہمارے کام کرنے والے جو احباب ہیں ان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں صبح سے شام تک کام کر کے تھک جاتی ہیں، تو رات کو سوتے وقت یہ ٹوٹکا، یہ عمل کیا ہوا پانی 2 قطرے بہت ہیں، سرسوں کے تیل کے اندر ڈال کر آپ لگائیے، دیکھیے پھر اس کے فوائد۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس شخص نے اس عمل کو کرنے کے بعد کیا کیا فوائد حاصل کیے ہیں۔ اور یہ چیز، یہ برکت، یہ نعمت اپنے تک محدود نہیں کرنا، آگے دوسروں کو ضرور بتانا، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے دوست احباب کو بتائیے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیے،
اپنے دوستوں کو بتائیے، اپنے چاہنے والوں کو بتائیے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو بھی بتائیے، جن سے محبت نہیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھی بتا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ڈال دے۔ سب کو بتائیے تاکہ جو لوگ یہ عمل کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ اگر ان کی تکلیفیں آپ کی اس بتانے سے دور ہوتی ہے تو آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ اچھا، میں آج جو یہ بیان کر رہا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ میرے لیے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو میرے لیے خیر کا باعث ہے، میرے لیے اجر کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا باعث ہے، اس کی خوشنودی کا باعث ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا باعث ہے کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، خلق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا وہ میرے لیے دعا تو کریں گے، اور دعا نہ بھی کریں ان کو اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ فائدہ ہو جانا ہی میرے لیے دعا ہے۔ تو اپنے تک نہیں رکھیے گا۔ اس پانی سے آپ بلڈ پریشر کے مریض کو چند قطرے تھوڑا سا پانی دے کر اس کو جب بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آپ نے یہ پانی دینا ہے، وہ پانی پیے گا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ کسی کو قلب کا عارضہ ہے، عارضہ قلب ہے، تو وہ پانی پیے بھی اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنے دل کے اوپر مس کر دے، چند دن استعمال کرے اور پھر اس کی فوائد اور اس کی کمالات دیکھے۔ اسی طرح اس کے بے شمار فوائد آپ اٹھا سکتے ہیں۔ جسم کے اندر جتنے امراض ہیں اس کے لیے یہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیٹ کے جتنے مرض ہیں وہ اس مبارک پانی سے، اس عمل والے پانی سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ گیس کی، تبخیر کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ، معدے میں ورم ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ، بے شمار بیماریاں، ان سب کا علاج اس مبارک پانی کے اندر موجود ہے۔ اور جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، جن پر مایوسی کی کیفیت، ہر وقت ذہن جن کا چڑچڑا رہتا، وہ بچے کہ جو بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور عجیب سے ان کی کیفیت ہے، ایسے بچوں کو پانی پلائیے بھی، پانی سے وضو بھی کروائیے، پانی سے نہلائیے بھی، دیکھیں چند دن کے اندر ان کی کیفیت کتنی بہتر ہوتی۔ اب یہ پانی استعمال کیجیے، یہاں تک کہ اس پانی کے استعمال کا معاملہ وہ لوگ کہ جو نشے کے عادی تھے انہوں نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشے جیسے مرض سے شفا دے دی۔ یہ پانی اب نشہ کرنے والا شخص اس کو طلب ہوتی ہے، اس کو کہیں کہ جب طلب ہو یہی پانی پی لے، جب وہ پانی پیے گا اس کی طلب ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب وہ اترے گا تو اس شراب کی یا اس نشے کی علت کی جو غلاظت ہے وہ دھلنا شروع ہو جائے گی، اس مبارک پانی سے اندر سے دھلنا شروع ہو جائے گی، آپ کا اندر شیشہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا اندر نور ہونا شروع ہو جائے گا۔ عام عوام تو اس پانی سے، مبارک عمل والے پانی سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سالکین، وہ ذاکرین، وہ عابدین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ حافظین کے جو قرآن کا حفظ کرنے والے ہیں، وہ ذاکرین کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ عاملین کہ جو عملیات کے اندر مشغول ہیں، ان کے لیے خدا کی قسم یہ مبارک پانی تیر بہدف ہے، نعمت خاص ہے، نعمت عظمی ہے، اگر سمجھیں تو اس کی تاثیر۔ حافظ قرآن اس پانی کو اپنے ساتھ رکھے، قرآن حفظ کرنا شروع کر دے، وہ آیت حفظ کرنا شروع کر دے، اس مبارک پانی کی برکت سے اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ مرتے دم تک وہ بھولے گا نہیں قرآن کو۔ جو بچے جو حفظ کرے ہوئے بھول جاتے ہیں وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں،
جو عمل میں نے جس ترتیب کے ساتھ بتایا ہے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں، اور اس کے بعد مائیں بھی کر سکتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، بوتل کے اندر وہ پانی دیں اور کہیں بیٹا جب سبق اسباق یاد کریں، سبقی یاد کریں، منزل پڑھیں، تو اس وقت آپ تھوڑا تھوڑا جب بھی پیاس لگے یہ پانی پئیں۔ کسی کا حافظہ کمزور ہے تو اسی پانی کو آپ پی لیں تو آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور ساتھ میں کھانا کھاتے وقت اسم یا علیم 21 مرتبہ بس پڑھیں اسی مبارک پانی کے اوپر اور دم کریں اور پی لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ ذاکرین جو ذکر کرنے والے ہیں، جن کو خشکی پیدا ہوتی ہے، یا عاملین عمل کرنے والے جن کے عملوں کی تاثیر نہیں بن پاتی، ایسے عاملین، ایسے ذاکرین اگر اس مبارک پانی کو پئیں تو ان کا عمل بھی تاثیر والا ہو جائے گا، اور ایسے ذاکرین کا جو ذکر ہے ان کے ذکر کی نورانیت کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، اور بجلی کی تیزی کی طرح اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک نور ہے اور ذکر بھی نور ہے۔ جب وہ دو نور اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی تاثیر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کیا کیا راز اس کے اندر موجود ہیں۔ سالکین جو سلوک کی راہ طے کرنے والے، وہ اگر اس مبارک پانی کو پئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلوک کے سفر کو آسان کر دے گا۔ وہ جن کو قلب کی باطنی بیماریوں کے مسائل ہیں کہ قلبی قدورتیں ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، قلبی غلاظتوں کے پردے جن کے قلب پر آ جاتے ہیں، تو یہ مبارک پانی ان قلب کے پردوں کو دھوتا ہے، کیونکہ جو سالک کا سفر ہے وہ ان غیبتوں کی وجہ سے، ان قدورتوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ یہ جو مبارک پانی ہے اس کا استعمال کرے تو یہ جو باطنی بیماریاں ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں۔ تو ہر شخص اس مبارک پانی سے، اس عمل سے چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیا 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 معاملات، کیا کیا چیزیں، کیا کیا راز اس مبارک پانی میں موجود ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اہل اللہ کا ایک بڑا ربط اور تعلق رہا ہے اس سارے معاملے سے، اور بڑے خفیہ طریقے سے راز و نیاز کے طور پر یہ باتیں اپنے خاص الخاص مریدین کو تعلیم کیا کرتے تھے مجھے۔ آج ہم اس کو عام کرتے ہیں اس لیے کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے صحبت میں آنے کا، بیٹھنے کا، قربت پانے کا۔ آج جو ذریعہ ہے صحبت کا یہ ویڈیو کی صورت میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہنچ پاتے ہیں، صحبت میں آتے ہیں، بھولے بھی جاتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ پاتے تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اب آپ کا کام ہے آگے لوگوں تک پہنچانا۔ جتنے لوگوں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے وہ لوگ عمل کریں گے، آپ حصے دار ہو جائیں گے، آپ کو بھی حصہ ملے گا اس کا۔ تو اس کو اب روکنا نہیں ہے، اس کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ اس لیے نہیں کہ میری اس ویڈیوز کے ویوز بڑھ جائیں اور اس چینل کے سبسکرائبروں میں اضافہ ہو جائے، اس لیے نہیں، واللہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے، خلق خدا کے فائدے کی نیت سے آپ اس کو آگے کریں۔ قبلہ میاں حضور دعوت برکاتہ قدسیہ میرے پیر و مرشد، ان کا تذکرہ ویڈیو کے اندر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، اور جتنے میاں حضور دعوت برکاتہ قدسیہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب کامران صاحب میاں حضور کی بات کریں، کب کامران صاحب کمال بابا کی بات کریں، اور ہم سے رہا نہیں جاتا۔
کیوں نہیں رہا جاتا کہ محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کریں؟ تو محبت کرنے والا شخص، محبت کرنے والے اتنے پیارے جو اللہ کے دوست ہیں، قدرتی طور پر ان کا ذکر کرنے کو دل چاہتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے ان اہل اللہ پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ ان کا چرچا کر رہا ہے ہماری صورت میں اور لوگوں کی صورت میں۔ ایک دن قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ ایک مجذوب کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ اب اس واقعے کا تعلق بھی بارش سے ہے، اس لیے میرے ذہن میں آیا، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاذیب ہوتے ہیں نا، مجذوب ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہمہ وقت ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہم کلام ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہم کلامی سنتا ہے اور ان کے اس کلام پر جواب بھی عطا فرماتا۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا واقعہ ہے، چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجذوب ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بڑا سا پڑا ہوا ہے، میں اکثر دیکھتا کہ وہ اس لکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کے اوپر اس کا، آسمان کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے اور وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو۔ ایک دن ایسا ہوا، میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر اس مجذوب کی طرف ہوا، مجذوب کے پاس سے میں جب گزرا تو آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ اب جیسے آسمان پر بادل گرجنا شروع ہوئے تو اس مجذوب نے ایسے آسمان پر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں نہیں نہاؤں گا، مجھے مت بھگوئیو، اپنی زبان میں نہیں نہاؤں گا، مجھے مت بھگوئیو۔ اس مجذوب نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی بڑبولی کے اندر یہ بات آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے، اب اس کا اپنا رنگ ہے، اس کے کلام کا اپنا انداز ہے، اب وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مالک میں نہیں بھیگنا چاہتا بارش میں، میرا آج دل نہیں ہے بارش میں بھیگنے کا، مجھے مت بھگوئیو۔ قربان جاؤں اس مالک پر کہ جو اپنے محبت کرنے والے اہل اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعد بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی کہ اس کا لکڑی کا جو پورا ٹال ہے، لکڑی کا پورا جو حصہ ہے، اس تک پانی بہنے لگا، اور خدا کی قسم اس مجذوب کے سر کے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا، ایک قطرہ بارش کا، اور وہ مالک کو دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ بارش ہو رہی ہے اور عجیب منظر ہے کہ اس کے لکڑی کے ارد گرد بارش گر رہی ہے لیکن اس کے اوپر بارش نہیں آ رہی، کیونکہ اس نے مالک سے کہا تھا کہ مالک میرے اوپر، مجھے مت بھگوئیو، میں نہیں نہاؤں گا۔ اس کا اپنا موڈ ہے، اور وہ مالک لاج رکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ درخواست کو قبول کرتا ہے، وہ اس محبت اور اس اظہار محبت کو قبول کرتا ہے، وہ لاج رکھتا ہے۔ آئے ہائے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی ہے اس رب کے لیے، اپنا سب کچھ ختم کر دیا، قربان کر دیا اس رب کے لیے، اور روڈ پر آ گیا، بیوی بچے تیاگ دیے،
مال و دولت چھوڑ دی، حتیٰ کہ تن کے کپڑے تک اتار دیے، کچھ نہ رہا۔ جب سب کچھ ختم کر دیا اس رب کے لیے، تو وہ رب کیا محروم کرے گا؟ خدا کی قسم، خزانوں کے مالک وہ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ وہ آنے والے سائل کو کہہ دے کہ جا تجھے خزانوں کا مالک کیا، تو وہ آنے والا سائل خزانوں کا مالک ہو جاتا۔ حضرت بابا فیروز صحیح سرکار کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر واقعہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ کامران صاحب، اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس رب نے مجھے بڑے بڑے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو ان اہل اللہ میں سے ایک بزرگ تھے، سالک مجذوب بزرگ، حضرت بابا فیروز صحیح سرکار، لاہور میں ان کا مزار مبارک۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت بابا فیروز صحیح سرکار کی صحبت میں بیٹھتا تھا، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ ایسا انعام کیا کہ جس شخص کے لیے جو دعا کر دیا کرتے تھے موج میں آ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ جیسی دعا، دنیا دار آیا، دنیا طلب کی، آپ نے ادا کر۔ مقدمے والے آتے تھے، پھانسیوں والے آتے تھے کہ جن کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا جاتا تھا، آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، رہائی مل جاتی تھی کہ یہ بے گناہ پھانسی پر چڑھ، آپ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نجات عطا کرتے تھے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو، التجاؤں کو رد نہیں کرتا کہ جنہوں نے اپنی زندگی تیاگ دی ہے اس رب کے لیے۔ اسی طرح کمال بابا فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مجذوب بزرگ، سالک مجذوب بزرگ، ڈیوٹی والے بزرگ، ان سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا، اور وہ مجھے ملے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر۔ صاحب نظر تھے آپ کمال بابا خود بھی۔ تو آپ جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر کے نیچے اترے تو دیکھا تو یہ بابا صلاح الدین جو بزرگ ہیں، ہاتھ میں چھلی لیے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور بابا صلاح الدین نے کہا کہ کمال نام ہے تمہارا؟ کہا جی۔ تو کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، اور آپ کے لیے ہمارے پاس آپ کا کچھ حصہ موجود ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ کمال بابا کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد بابا صلاح الدین دوپہر کے وقت میں گھر پر آئے، آپ کے مہاجر کیمپ میں جا آپ کا گھر۔ جب گھر پر آئے تو آپ نے دروازے کو دستک دی، بابا جی باہر آئے، آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ جیسے ہی بابا جی باہر آئے، بابا صلاح الدین نے ایک پرچی نکالی اور کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور چلتے چلتے یہ جو آپ کا گھر ہے، گھر کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے اکبر، اس کا چکر لگانا ہے، اور پھر مہاجر کے 3 نمبر جو ہے یہاں سے ہو کر پھر دوبارہ اپنے گھر پر آ جانا ہے، اور اس دوران آپ نے یہ جو عزیمت ہے اس کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ عزیمت پڑھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک بادل آنا شروع ہوئے، اور یہاں تک کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اس بارش کے اندر بھیگتے بھیگتے میں نے وہ اپنا جو عمل ہے وہ پورا کیا، اور جیسے ہی میں گھر پر پہنچا تو وہ بارش ختم ہو گئی، اور جب میں نے ارد گرد دیکھا تو بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو بابا صلاح الدین نے کہا ٹھیک ہے، بس کام ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ آگے چلیں اور گھر میں بتا دیں کہ ہم شام میں واپس آئیں۔ بابا جی نے گھر میں بتا دیا کہ میں شام میں واپس آؤں گا۔ کہا کہ چلیے۔ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے تو ایک ہائی روف کھڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اشارہ کیا، ہائی روف والے نے گیٹ کھولا، بابا جی کو کہا اس میں بیٹھ جائیں۔ اس ہائی روف والے نے پوچھا نہیں
کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر جانا ہے. بس اس نے گیٹ کھولا، جیسے ہی گیٹ کھلا گاڑی چلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ جو ہے کیماڑی کے اندر پہنچ گئے. جب آپ کیماڑی پہنچے تو وہ لوگ کہ جو کیماڑی یا اس کے ارد گرد آتے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں ایک مجذوبہ جن کا وصال ہو چکا ہے وہ اکثر اس روڈ کے اوپر گھما کرتی تھی. تو بابا صلاح الدین کیماڑی پر جب پہنچے تو اس مجذوبہ سے ملاقات کی، اور بابا جی بھی ساتھ تھے. تو بابا صلاح الدین نے ان کو سلام دیا، مسکرائی وہ، اور کہا کہ اچھا اس بچے کو لے کر آئیے. بابا جی کے لیے کہا اچھا بچہ ہے، اور کہا اللہ خیر کرے گا. حالانکہ وہ اتنی باتیں نہیں کرتی، اس کا اپنا رنگ اور اپنا مزاج ہوتا. یہ کہہ کر وہ دوبارہ چلی. بابا صلاح الدین نے کہا کہ اپنے ساتھ آپ جو ہے گوشت باریک کیا ہوا وہ لے لیں. آپ نے وہ لے لیا، قیمہ لے لیا، اور کہا کہ جب ہم کشتی میں بیٹھے تو آپ نے یہ پڑائی کر کے یہ گوشت مچھلیوں کو ڈالتے جانا. اب آپ کشتی میں بیٹھے اور جس طریقے سے بابا صلاح الدین نے کہا اس طریقے سے آپ نے وہ گوشت مچھلیوں کو ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کشتی کے ذریعے سے آپ آگے پہنچے. اور جیسے ہی آپ کشتی سے اترے تو آپ نے کہا کہ بس اب آپ نے یہاں پر جو ہے نہانا ہے غسل خانے میں. اب جیسے ہی کیماڑی کا ہم جو ہے وہ سفر پورا کرتے ہیں ہاکس بے جانے کے لیے، تو ہاکس بے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں کچھ دکانیں وغیرہ ہیں. وہاں آپ نے کہا کہ آپ نہانے جائیں، اور جب آپ نہانے جائیں گے نا تو یہ جو اپنے بدن کے کپڑے ہیں ان کپڑوں سمیت آپ نے نہانا ہے، یعنی یہ کپڑے اتارنے نہیں ہیں. اور میں آپ کو دوسرے کپڑے دوں گا، پھر اس کو آپ نے پہن لینا، اور یہ جو گیلے کپڑے یہ مجھے دے دینے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے وہ بولتے جاتے تھے بابا صلاح الدین، کمال بابا ویسے ہی کرتے جاتے. اب آپ نے جو ہے اب نہانے کے لیے گئے، انہی کپڑوں سمیت ہی آپ نے غسل کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ جب غسل کر لیا تو بابا صلاح الدین نے جو اپنے پاس کپڑے تھے وہ دیے، اور کہا کہ گیلے کپڑے ایسے ہی اتار کے مجھے دے، اور یہ جو سوکھے ہوئے کپڑے ہیں نئے یہ آپ پہن لو. وہ نئے کپڑے بابا جی کو دیے، انہوں نے نئے کپڑے پہن لیے. اب گیلے جو کپڑے تھے وہ بابا صلاح الدین کو دے دیے. کمال بابا یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بابا جی کی زبانی یہ واقعہ، اور مجھے آج تک یاد ہے الحمدللہ. بابا جی کہتے ہیں کہ جیسے ہی غسل خانے سے میں باہر نکلا ہوں، وہ کپڑے میں نے دیے ہوں گے بمشکل 1 منٹ 2 منٹ لگی ہوگی، تو جیسے ہی میں باہر آیا ہوں وہ جو صاف کپڑے بابا صلاح الدین نے دیے تھے وہ تو میں نے پہنے ہوئے ہی ہیں. غسل کر کے باہر آیا ہوں تو جو میرے گیلے کپڑے تھے وہ گیلے کپڑے سوکھے ہوئے دھلے ہوئے استری کیے ہوئے بابا صلاح الدین نے مجھے دے دیا. کہا یہ تمہارے کپڑے، اس کو اپنے پاس رکھے. کمال بابا نے وہ کپڑے دیکھے، حیرت کہ گیلے گیلے کپڑے، یہ کب سوکھے، کب یہ دھلے، کب اس پر استری ہوئی، کب یہ پریس ہو کر اور مجھے مل گئے. یہ 1 منٹ کے اندر یہ سارا کام ہو گئی. یہ کیسے؟ کیونکہ اب وہ اہل اللہ تھے، ان کے اپنے معاملات. اب وہ کپڑے دے دی، کہا اس کو اپنے پاس رکھیے، چلیے ہمارے ساتھ. اب جب آپ چلنا شروع ہوئے تو ہاکس بے پر جو لوگ جاتے ہیں سمندر پر جانے سے پہلے ایک بزرگ کا مزار آتا، اس بزرگ کے مزار پر ضرور سلام پیش کرتے ہیں، وہاں فاتحہ ضرور کرتے ہیں. اور ان بزرگ کا نام ہے حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی.
بابا صلاح الدین نے کمال بابا کا ہاتھ پکڑ کے اب وہاں پر ان کے مزار پر لے کر گئے. اب جیسے ہی مزار پر گئے تو ایک طرف آپ بھی بیٹھ گئے، کمال بابا بھی بیٹھ گئے. کمال بابا فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں نے توجہ کی، تو توجہ کرنے کے بعد کہ میں کیا دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ ایک سواری اور کچھ لوگ اس سواری کے ساتھ موجود ہیں، وہ سمندر سے مزار کی طرف آ رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھی سواری مزار کے پاس آ گئی، اور یہ جو مزار تھا یہ مزار نہیں رہا، یہ ایک میدان بن گیا تھا. اور وہ جو سواری تھی، وہ سوار تھے، ان کے ساتھ اور دیگر بزرگ تھے، وہ ان کے ساتھ موجود تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا. وہ پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھ پر توجہ کرنا شروع کر دی. بابا جی کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنی توجہ کی کہ میری یہ کیفیت تھی کہ میں ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، اور مجھ پر ایک غشی غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی. اور اسی کیفیت میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب جاؤ، بس ٹھیک ہے اب جاؤ، بس ٹھیک ہے اب جاؤ. اب وہ 3 مرتبہ جب انہوں نے اس طریقے سے کہا تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا. تیسری مرتبہ کہنے پر وہ خود تشریف لے گئے. اور اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ بڑی مشکلوں سے کسی نے مجھے اٹھایا. جیسے اٹھایا تو وہی جو ہائرف تھی جو ہمیں کیماڑی لے کر آئی تھی، وہی ہائرف اس مزار کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے مزار اس ہائرف کے اندر مجھے بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد کب مجھے گھر پہنچایا اور کب میں گھر آیا مجھے ہوش ہی نہیں تھا. کمال بابا کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عجیب کیفیت سے گزرا ہوں، اور عجیب معاملات میرے اندر تھے، وہ کیفیت بیان کرنے سے باہر ہیں. اس کے بعد اس بابا صلاح الدین جو ڈیوٹی والے بزرگ تھے ان سے میری ملاقات نہیں. یعنی وہ جو انعام کرنا تھا، وہ جو معاملات تھے، وہ جو عطا کرنے تھے، وہ عطا کر کے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی بڑی کرم نوازی کے معاملات. 25 شعبان معظم کو صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے، آپ کا یوم وصال ہے. آپ 25 شعبان معظم کو پردہ فرما گئے تھے. جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ان کے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کیجیے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خاص محفل کا انعقاد کریں. اللہ تعالی کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے. آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آپ کے علم میں، عمل میں خوب برکت وسعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، آپ کے بیوی بچوں کی خیر فرمائے، آپ کے خانوادے کی، آپ کے مریدین خلفاء معتقدین کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اہل اللہ کے صدقے میں جملہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس رحمت والی، برکت والی، نور والی بارش سے ہمیں فیضیاب فرمائے، ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.